غدیر خم سجا ہے آج غدیر خم حیا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر مقدم پیش کرتے ہیں تمام طلاب اور عزیزان کی خدمت میں کہ جو آج معارف غدیر کلاسز میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خطبہ غدیریہ ہے، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خطبہ غدیریہ میں رسول اللہ نے کن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے مقدمتاً یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ہم کیوں کسی خطبے کی طرف توجہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ دو باتیں، ایک، اگر اس خطبے کو کوئی والا شخص پیش کرے، ارشاد کرے، بتلائے تو آدمی توجہ کرتا ہے۔ کوئی ایسی سچویشن میں، یعنی دوسری بات، کوئی ایسی سچویشن میں جو خاص ہو، کوئی بات، کوئی خطبہ پیش کرے تو انسان توجہ کرتا ہے۔ خطبہ غدیریہ میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطبہ غدیریہ رسول اللہ کی زبانی، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین کی زبانی پیش کیا جا رہا ہے، رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ خطبہ رسول اللہ کی زندگی کے آخری ایام میں، حجۃ الوداع کے بعد، اس وقت کہ جہاں آسمان سے آگ برس رہی ہے، زمین لوگوں کے تلووں کو جلا رہی ہے، لوگ سایہ بنانے کے لیے اپنے ردا سے اپنے چہرے کو چھپا رہے ہیں، رسول اللہ اس خطبے کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو انسان کو دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ نے اس خطبے میں کیا بتلایا ہے۔ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے، اس خطبے میں 4 اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی الوہیت کے بارے میں، ربوبیت اور ملوکیت کے بارے میں، جہاں رسول اللہ نے اللہ کی وحدانیت کو اس انداز سے پیش کیا، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ۔ اور یہ وحدانیت، یہ توحید وہ مسئلہ ہے کہ جو مسلمان کو غیر مسلمان سے الگ کر رہا ہے، یعنی اسلام کی بنیاد مسئلہ توحید ہے، مسئلہ یہ پروردگار ہے، یعنی خدا کو ہم کیسے تصور کر رہے ہیں۔ یعنی کسی دین کی حقانیت کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس دین نے خدا کے بارے میں کیا بتلایا ہے، خدا کو کیسے پیش کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ اپنے خطبے کے شروعاتی حصے میں اللہ جل جلالہ کے بارے میں کچھ باتیں پیش کر رہے ہیں، جہاں ربوبیت کے مسئلے پر رسول اللہ تاکید فرما رہے ہیں، اس لیے کہ رب کون ہے؟ رب وہ ہے کہ جو ہدایت کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے۔ رب وہ ہوتا ہے کہ جو پروان چڑھاتا ہے، جو پرورش کرتا ہے۔ اسی لیے اس لحاظ سے والدین کو بھی مربی کہتے ہیں، یعنی وہ انسان کو، بچے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ اب پروردگار ہم سب کا مربی ہے، ہم سب کا رب ہے، یعنی ہدایت کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اللہ بتلائے گا کہ کون تمہارا ہادی ہے، کون تمہارا رہنما ہے، کون تمہارا امام ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس خطبے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ مقام اور منصب امامت کی عظمت ہے۔ یعنی ہر ایک یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس مقام پر فائز ہو سکتے ہیں، یا کچھ لوگ بیٹھ کے یہ کہہ دیں کہ فلاں شخص اس مقام پر فائز ہے، وہ امام ہے، اس کے پاس منصب امامت ہے۔ نہیں، اس کی عظمت کو مختلف تعابیر سے رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ افضلیت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یعنی کبھی کبھی ہم لوگ یہ شاید انجانے میں کہتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ صفت موجود تھی، وہ شجاع تھے، وہ زاہد تھے۔ نہیں، اگر ہم یہ کہیں گے تو مسلمانوں کے مختلف فرقے ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ فلاں بھی زاہد تھے، فلاں بھی شجاع تھے۔ نہیں، امیر المومنین افضل ترین شخص ہیں۔ افضلیت امیر المومنین کو رسول اللہ نے اس خطبے میں بتلایا ہے اور پیش کیا ہے، کہ جو بہت اہم نقطہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو واضح طور سے پیش کریں گے۔ اور چوتھا نقطہ مہدویت ہے، حضرت حجت کے بارے میں، حضرت کے ظہور کے وقت، حضرت کے صفات، حضرت کے ساتھیوں کے صفات، ان تمام باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آج اس درس میں ہم جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ مقام اور منصب امامت کے بارے میں ہے۔
سب سے پہلا نکتہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ مقام اور منصب الہی منصب ہے، یعنی اللہ انتخاب کرے گا، اللہ منتخب کرے گا کہ کون اس منصب پر فائز ہو۔ اسی لیے معاشر الناس ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا و اماما فرض طاعتہ، اللہ نے نصب کیا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے تمہارے لیے امیر المومنین کو ولی، سرپرست، امام، رہنما، اور چونکہ اللہ نے منتخب کیا ہے تمہارے اوپر واجب ہے کہ اطاعت کرو، تم مطیع بنو امیر المومنین علیہ السلام کے۔ دوسرا نکتہ کہ یہ ذمہ داری پروردگار متعال نے رسول اللہ کے ذمہ رکھی ہے کہ بیان کریں اور بتلائیں، یعنی تبلیغ امامت بزبان رسول اللہ ہے۔ یعنی اگر ہمیں امام کو ڈھونڈنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس مقام کو کس شخص کو حاصل ہے، تو ہمیں رسول اللہ کے در پر آنا ہوگا، رسول اللہ سے پوچھنا ہوگا، نہیں یہ کہ ہم ادھر ادھر جائیں، خود ایک بیٹھک بنا لیں، ایک جگہ بیٹھ جائیں، وصیت کر لیں، نہیں، ہمیں رسول اللہ کے زبانی، رسول اللہ کے قول اور فعل کو دیکھنا ہوگا کہ ان کا جانشین کون ہے، ان کے بعد امام کون ہے، سند رسول اللہ سے عطا ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل اللہ تعالی الیہ، میں نے ہر وہ چیز جو اللہ نے وحی کی تھی میں نے بتلا دی، یعنی مسئلے امامت کو میں نے بتلا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ تیسرا نکتہ کہ یہ منصب امامت ایک عالمی منصب ہے، کسی خاص فرقے، کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہے کہ بس یہ امام یعنی وہ شخص جو اس منصب پر فائز ہے صرف اس خطے کے لیے ہے، صرف اس جگہ کے لیے ہے، صرف ان لوگوں کے لیے، اس قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ وہ تمام انسانوں کے لیے ہے جو روئے زمین پر ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، جو اس وقت موجود نہیں ہیں، جو آنے والے زمانے میں موجود ہوں گے، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ عجمی ہوں، چاہے وہ عرب ہوں، چاہے وہ غیر عرب ہوں، چاہے وہ حر ہوں، چاہے وہ مملوک ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ کالے ہوں۔ یہ تمام جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ نے اس کو بتلایا ہے اور پیش کیا ہے۔ فَأُعْلِمَ كُلَّ أَبْيَزْ وَأَسْوَدْ وَعَلَى الْبَادِي وَالْحَاضِرِ وَعَلَى الْعَجَمِي وَالْعَرَبِي وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَعَلَى الْأَبْيَزِ وَعَلَى الْأَسْوَدِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي وَالْإِمَامُ مِنْ بَعْدِي، اور میرے بعد امام ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے جانشین ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نقطے کی طرف بھی رسول اللہ نے بتلایا۔ مسئلہ امامت، منصب امامت کے تبلیغ کے بعد، یعنی یہ امامت کے بیان کرنے کے بعد دین کامل ہوا، دین تمام ہوا۔ اللہم انک انزلت الآیہ اليوم، آج کے دن، یہ کون سے دن ہیں؟ مسلمانوں کو ڈھونڈنا ہوگا، مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا، جا کے غور کرنا ہوگا یہ کس دن کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین کو تمہارے لیے کامل کیا، دین کو تمہارے لیے تمام کیا، اور میں راضی ہوا کہ یہ اسلام تمہارے لیے ایک دین ہو۔ اور اب فرمایا اگر کوئی ایک ایسا اسلام لائے گا کہ جس میں منصب امامت ویسے ہی نہیں ہوگا کہ جیسے رسول اللہ نے بتلایا ہے، منصب امامت پر فائز ہونے والے شخص کو اگر نہیں مانے گا کہ جو رسول اللہ نے بتلایا ہے، تو وہ اسلام نہیں ہے، اس دین کو دین نہیں کہلایا جائے گا، اس مسلمان کو مسلمان نہیں کہلایا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور وہ شخص کہ جو اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے، خوب اسلام کب اسلام کہلایا جائے گا؟ کہ جب مسئلہ امامت ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ نے بتلایا ہے، یعنی امام وہی ہو کہ جو اللہ نے منتخب کیا ہے، رسول کے زبانی ہم تک کے بات واضح ہوئی ہے، فَلَن يُقْبَلْ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ خاسرین میں سے ہوگا روز قیامت۔
اور پھر رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہم، کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ نے نہیں بتلایا، رسول اللہ نے واضح نہیں کیا، رسول اللہ نے اپنے بعد جانشین کو منتخب نہیں کیا، اس لیے ہم نے جا کے فلاں جگہ ایک بیٹھک بنا لی، ہم نے خود اپنے درمیان میں سے منتخب کر لیا، ہم نے اپنے بعد کے لیے وصیت کر لی، ہم نے 6 لوگوں کے درمیان ایک شورا بنا دیا، ہم نے بیعت لے لی اپنے بعد یزید کے لیے۔ بات تو آگے یہیں تک کہ پہنچے گی، اس سے یہ دین قبول نہیں ہوگا۔ اللہم انی اشہدک انی قد بلغت، پروردگار تو گواہ رہنا، میں نے واضح کر دیا کہ میرے بعد کون امام ہوگا اور اس امام کے بعد کون امام ہوگا، یہاں تک کہ آخری حجت تک، یعنی 12 اماموں کو پہچنوا دیا رسول اللہ نے۔ اگلا پوائنٹ، اگر کوئی مسئلہ امامت، مقام امامت، منصب امامت کا منکر ہوگا، یعنی ویسے جیسے رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، ویسے جیسے اللہ بیان فرما رہا ہے، اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے۔ معاشر الناس انما اکمل اللہ عز وجل دینکم بامامتہ، پروردگار نے اپنے دین کو کامل کیا امامت کے ذریعے۔ فمن لم يأتم به وبمن يقوم مقامه من ولدی من صلبه على يوم القیامہ، اگر کوئی شخص اس مقام امامت کے مخالف ہو، منکر ہو، اس مقام پر فائز ہونے والے شخص کا منکر ہو، اس کے اولاد کا منکر ہو کہ جو اس کے بعد امام ہے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ اس آیت کے مصداق ہوگا کہ جہاں پروردگار نے یہ کہا اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، گویا اس نے نہ نماز کی ہے، نہ روزہ کیا ہے، نہ حج کیا ہے۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور پھر دوسری آیت کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، اور کوئی تخفیف، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جائے گا اس کے عذاب پر، کہ جو منکر مقام اور منصب امامت ہوگا۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ امامت ایک انتخابی منصب نہیں ہے، بلکہ الہی اور انتصابی منصب ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ہم انتخاب نہیں کر سکتے ہیں اپنے امام کو، رسول اللہ کے جانشین کو ہم انتخاب نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم بظاہر دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، ہم ظاہر کو دیکھ کر انتخاب کرتے ہیں۔ اگر ظاہر میں وہ اچھا ہمیں لگے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہے، اور اسی وجہ سے طول تاریخ میں لوگوں نے کتنے دھوکے، کتنے نقصانات برداشت کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ انسانوں کی نیت سے آگاہ نہیں ہیں، لوگ انسان کے باطن سے آگاہ نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ بظاہر جو تسبیحات میں لیا ہوا ہے، جو بظاہر زہد اور تقوی کے دعوے دار ہے، اس کے باطن میں کیا گزر رہی ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کتنے کیسز آتے ہیں کہ ایسے کہ جو بظاہر متقی تھے، بظاہر پرہیزگار تھے، لیکن بعد میں وہ کیسے تبدیل ہو گئے جب ان کو کوئی عہدہ دیا گیا، کوئی ان کو متولی کسی مسجد کا بنا دیا گیا، ان کو کوئی انجمن کا سیکریٹری بنا دیا گیا۔ ہم ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اسی لیے پروردگار رسول اللہ کے زبانی یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ الہی منصب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام وہ ہے کہ جو انسان کو جنت تک کے پہنچائے گا، امام وہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں ہمارا امام ہوگا۔ تو یہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو ظاہر اور باطن اس کا پاک ہو، پاک تینت ہو، اور یہ فیصلہ سوائے خدا کے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ خدا عالم ہے، خدا جانتا ہے ہر انسان کے بارے میں۔ اسی لیے فرمایا معاشر الناس انہ امام من اللہ، یہ اللہ کے طرف سے امام ہے، اللہ منتخب اور مقرر کرے گا کہ رسول اللہ کے بعد کون جانشین ہو۔ اور پھر یہ جو رسول اللہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ تبلیغ مسئلہ امامت، یعنی امامت کو پہچنوانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ وَقَدْ بَلَّغْتُ مَا أُمِرْتُ بِتَبْلِيغِهِ حُجَّةً عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ وَغَائِبٍ وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِّمَّنْ شَهِدَ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ وُلِدَ أَوْ لَمْ يُولَدْ، میں نے بتلا دیا، پہچنوا دیا اپنے بعد اپنے جانشین کو، امام کو، منصب امامت کو۔ اب فَلْيُبَلِّغْ، اب جو تم لوگ سن رہے ہو، جو یہاں موجود ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر واجب ہے، جو موجود نہیں ہے تا روز قیامت تم ان کو پہچنواؤ، بتلاؤ۔ الوالد الولدہ، باپ اپنے بچے کو، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے
پہچنوائے، بتلائے اس مقام اور منصب کی عظمت کو. جب ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ منصب اور مقام کتنا باعظمت ہے تو ہم ایک گناہگار شخص کو اس مقام پر دیکھنا نہیں چاہیں گے، ہم ایک جاہل شخص کو اس مقام پر دیکھنا نہیں چاہیں گے. ایسا ہی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے. اگر کوئی منصب بہت اہم ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں کسی پڑھے لکھے کو یہ منصب دے دینا چاہیے تھا، یہ تو شخص جاہل ہے، یہ تو پورا سسٹم خراب کر دے گا. دنیا میں یہ ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے الفاظ. اور پھر جو آخرت، جو ہمیشہ کی زندگی کو ہمارے سنوارے گا، ہمارے سعادت کا سبب بنے گا، اس کے بارے میں ہر باپ کو اپنے بچے کو، ہر شخص جو جانتا ہے جو نہیں جانتا اس کو بتلانا ہوگا، سمجھانا ہوگا. اس امامت کے سلسلے سے اسے ایک مبلغ بن کے سامنے آنا چاہیے تاکہ لوگ سب ہدایت کے راستے پر گامزن ہو سکے. اگلا جو نقطہ ہے کہ الا وان رأس الامر بالمعروف ان تنتهوا الى قولي وتبلغوه من لم يحضر وتأمروه بقبوله عني وتنهوه عن مخالفته فإنه امر من الله عز وجل ومني. کہ امر بالمعروف کیا ہے؟ معروف کی طرف، اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. رأس کہتے ہیں اصل معروف، اصل اچھائی کیا ہے؟ امامت ہے. اگر کوئی شخص مقام اور منصب امامت کو پہچانے گا، حقیقی امام کو فالو کرے گا، وہ تمام اچھائیوں کو فالو کرے گا، وہ تمام اچھائیوں کو اپنائے گا. اسی لیے رسول اللہ کہہ رہے رأس، اصل امر معروف یہ ہے کہ انسان امامت کی طرف، حقیقی امام کی طرف لوگوں کو پہچنوائے، لوگوں کو بتلائے، آگاہ کرے. اور پھر رسول اللہ نے یہ پیشن گوئی بھی کر دی کہ میرے بعد کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اس مقام اور منصب کو غصب کر لیں گے. کچھ لوگ ہوں گے کہ جو دعوے دار ہوں گے کہ ہم امام ہیں، لیکن یاد رکھنا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ امام ہوں گے کہ جو تمہیں جہنم تک کے پہنچا دیں گے. یہ امام نار ہیں. معاشر الناس انہو سیکون من بعدی کہ میرے بعد یہ ہوگا ائمۃ یدعون الی النار، کچھ ائمہ، کچھ اپنے آپ کو کہنے والے امام، لیکن یاد رکھنا کہ یہ تمہیں آگ جہنم کے عذاب تک کے پہنچائیں گے. پھر فرمایا وَسَيَجْعَلُونَ الْإِمَامَةَ بَعْدِي مُلْكًا، اور میرے بعد میرے جانشینی اس مقام امامت اور منصب امامت کو بادشاہت کے نظام میں تبدیل کر دیں گے، غصب کر لیں گے اس شخص سے کہ جو حقیقی امام ہے میرے بعد، یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. الا لعن اللہ القاسبین المقتصبین، اور پروردگار ان قاسبوں پر لعن کرے، اللہ کی لعنت ہو. اب آپ دیکھیے کہ وہ جن کو رسول اللہ نے اپنا جانشین بنایا، امیر المؤمنین امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. ان سب کی سیرت اگر آپ دیکھیے گا وہی سیرت ہے کہ جو رسول اللہ کی ہے، وہی زہد، وہی تقوی، وہی دنیا داری سے دور. لیکن ان کے مد مقابل جو اپنے آپ کو، جیسے رسول اللہ فرما رہے انہو سیکون من بعدی ائمہ، کہ جو میرے بعد میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ اپنے آپ کو امام مانتے ہیں، امام پیش کرتے ہیں، امام بتلاتے ہیں. یہ سیجعلون الامامۃ بعدی ملکن، یہ اس مسئلے جانشینی کے آڑ میں اصلاً امامت کے منصب کو بادشاہت کے منصب میں تبدیل کر دیں گے. بادشاہت کا نظام کیا ہے آپ طول تاریخ میں دیکھیے، لیکن امیر المومنین مسجد میں، حضرت رسول خدا مسجد میں، متقی ترین، پرہیزگار ترین. تو یعنی اگر کہیں ہمیں ایسا محسوس ہو جائے کہ جانشینی رسول اللہ کے مسئلے کو بادشاہت کے نظام میں تبدیل کیا جا رہا ہے یا کیا جا چکا ہے، تو جان لیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر رسول اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت ہے. انشاءاللہ یہ درس آپ کے لیے واضح ہوا ہو
انشاءاللہ اسی درس کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئی ٹاپک کو لے کر. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.